حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جس کو بیماریوں نے چکنا چور کر رکھا تھا، طرح طرح کی بیماریوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس نے بڑا علاج کروایا، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا، مگر بے سود رہا۔ حکیموں طبیبوں نے اسے لا علاج ٹھہرا دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب یہ مر جائے گا، کیونکہ بیماری نے اس کے اندر کو کھوکھلا کر دیا، بیماری نے اس کے اندر کو ختم کر دیا، اب یہ نہیں بچ پائے گا۔ جوانوں، جب اس بیمار شخص کو علاج کی کوئی بھی صورت نظر نہ آئی، سامنے موت منڈلا رہی تھی، موت کا ڈر تھا، موت کے خوف کے اندر پھنس گیا، جب حکیموں طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تو اس کے کسی عزیز نے کہا، او بھائی، تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود رہا ہے، کسی کے علاج نے تیرے اوپر اثر نہیں کیا، کسی کی دوائی نے تیرے اوپر اثر نہیں کیا، تو چلا جا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے بندے، اگر تجھے شفا کی ضرورت ہے، اگر تجھے صحت کی ضرورت ہے تو کسی اور کے دروازے پر نہ جا، نہ تو حکیم کے دروازے پر جا، نہ طبیب کے دروازے پر جا، تو نے بڑا ہی علاج کروا لیا مگر بے سود رہا ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر چلا جا۔ میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً موسیٰ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ موسیٰ جس کسی کے حق میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی صحت یابی کے لیے دعا کروا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور شفا دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور صحت مند کرے گا۔ اب وہ شخص چونکہ اپنی دن بدن کی بڑھتی ہوئی بیماری سے بہت زیادہ پریشان تھا، فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں مر بھی نہ جاؤں، مر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا۔ آج کا انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، مرنے والا یہ تو سوچتا ہے، اس بات پر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، مگر یہ نہیں سوچتا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے۔ دوست کے مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں اگر موسیٰ کے دروازے پر چلا جاؤں، موسیٰ سے جا کے اپنی شفا یابی کے لیے دعا کرواؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا۔ تو بیوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ تو موسیٰ کے پاس چلا جا اور جا کر شفا کی بھیک مانگ، صحت یابی کی بھیک مانگ۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اگر موسیٰ نے تیرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ شخص صبح سویرے گھر سے باہر نکلا۔ بیوی نے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا، پورا دن اس نے سفر کیا، گرتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت کے اوپر اس نے سفر کیا، تھکا ہارا شام کو آخرکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑا ہوا، کہنے لگا، اے موسیٰ، تیرے دروازے پر کتے تو آتے ہوں گے، مانگنے کا سلیقہ ہو نا، اللہ اکبر، مانگنے کا سلیقہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دیتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں توبہ کرنے کا اگر انسان کے پاس، گنہگار کے پاس سلیقہ آ جائے، گنہگار کو توبہ کرنے کا سلیقہ مل جائے، اگر وہ کسی سلیقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول فرماتا ہے